السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الغسل و حکم الجنب چل رہا ہے۔ چند احادیث اس باب کی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد شعر راسی افانقضه لغسل الجنابۃ وفی روایت وللحیضۃ فقال لا انما یکفیک ان تحثی علی راسک ثلاث حثیات، رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا، کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ اشد شعر راسی، شد یشد سے کہتی ہیں انی امرأۃ، میں ایک ایسی عورت ہوں، اشد، شد یشد سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ شعر راسی، شعر مطلب بال، راسی سر، میرے اپنے سر کے بالوں کو میں باندھتی ہوں، سختی کے ساتھ میں اپنے بالوں کو باندھتی ہوں۔ آئی بات سننے؟ یاد رہے مسلم کی جو روایت یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، مسلم میں شعرہ کی جگہ ظفرہ راسی الفاظ ہے۔ یہاں مؤلف نے اسے روایت بالمعنی کے طور پر روایت کیا ہے۔ مسلم میں جو الفاظ ہیں اشد ظفرہ راسی، یعنی میں اپنی، اور ظفر ضاد کے فتحہ کے ساتھ چوٹی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اسے ظفر بھی پڑھا جا سکتا ہے، ظفرہ راسی، چوٹیاں کئی ایک جو عورتیں بناتی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کئی ایک بنا لیتی ہیں سر میں، دو اس کے علاوہ تین، کبھی اور بھی اس طرح سے چوٹیاں جو سر میں عورتیں بناتی ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو ظفر بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایسے مسلم کی جو روایت ہے، اور اسی طرح سے ظفرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی چوٹیاں بہت سختی سے باندھتی ہوں، یعنی کس کے تاکہ کھل نہ جائے، اور یہ اصل میں بالوں کی حفاظت کے لیے عورتیں کرتی ہیں، اور اگر بال وغیرہ باندھے نہ جائیں تو ایسی صورت میں وہ سر سے گر جایا کرتے ہیں، تو کہیں کھانے میں آ گئے، کہیں کہیں اور آ گئے، کہیں کہیں اور آ گئے، کبھی کتابوں میں چلے جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کے اندر بھی چلے گئے۔ ابھی کئی سال پہلے ایک افواہ یہ اٹھی کہ قرآن مجید میں بال نکل رہے ہیں، قرآن مجید میں بال نکل رہے ہیں، اور پھر علماء سو جو کہے جاتے ہیں، انہوں نے اس پر خوب کمانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ تو بڑا ایسا ہے اور ویسا ہے، اب اس کے لیے فاتحہ دلانا ہوگی۔ تو فاتحاؤں کا دور چلا، پھر خوب وہ اس کی کمائی ہوئی، اور لوگوں کو، عوام کو، جہلا کو خوب ڈرایا گیا کہ یہ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ تو پڑھے جانے والا قرآن ہے، یہ نئے قرآن میں بھی نکل رہا ہے۔ تو نئے میں بھی نکلنا کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کام کرنے والے ہیں، قرآن مجید کی بائنڈنگ کرنے والے یا چھپائی وغیرہ کرنے والے، یہ انسان ہیں، تو ان کے بال اگر کسی میں گر گیا ہے کوئی بال، تو یہ کوئی بعید اور ایسی بات نہیں ہے جو ناممکن ہو، ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو یہ ہے اصل میں معاملہ۔ اور پھر جب بال کھانے میں گر جاتے ہیں، روٹی وغیرہ میں گر جاتے ہیں، تو اس طرح کی یہ فوہڑ عورتوں کی پہچان ہوتی ہے، ان کے روٹی میں یا اسی طرح سے کھانوں میں بال چلے جائیں۔
تو عام طور سے بالوں کو اسی بنیاد پر باندھا جاتا ہے ان کے سنوارنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ یہ ایک زمانے قدیم سے ہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور شریعت نے بھی اس کو برقرار رکھا، کیونکہ یہ ایک طرح کی زینت ہے عورت کی۔ تو کہتی ہے کہ میں اپنے بالوں کو یا اپنی چوٹی کو سختی کے ساتھ باندھتی ہوں۔ أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ انقضو، نقض ينقضو سے واحد متکلم کا صیغہ ہے أَفَأَنْقُضُ، کیا میں اسے کھولوں گی؟ اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کیا میں اس کو کھولوں گی؟ أَفَأَنْقُضُهُ یعنی اس چوٹی کو، ظفرہ اگر مانتے ہیں تو اس کی جانب، اور بعض روایت میں أَفَأَنْقُضُهَا کے الفاظ بھی ہیں نسائی وغیرہ کی روایت میں، تو ایسی صورت میں ظفر پڑھا جائے جو کہ جمع ہے ظفیرہ کی، چوٹی کو کہا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ظفرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ضمیر جو ہے ظفر کی جانب جائے گی، ہا کی واحد مؤنث کی۔ تو کہتے ہیں أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، کیا میں اس کو کھولوں گی جنابت کے غسل کے لیے؟ جنابت کا غسل کیا ہوتا ہے اس سے پہلے درس میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے، لہذا دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا میں غسل جنابت کے لیے اسے کھولوں گی؟ وفی روایت، اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے، لیکن یہ دوسری روایت جو ہے یہ مسلم کی نہیں ہے، بلکہ اور دوسری کتابیں ہیں، مصنف ابن عبدالرزاق وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں وَلِلْحَیضَةِ، اور حیض کے لیے، کیا میں اپنے ان چوٹیوں کو یا چوٹی کو کھولوں گی غسل جنابت اور حیض کے لیے؟ غسل جنابت ہو یا غسل حیض کے لیے؟ فقال اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انما یکفیکی، تمہارے لیے کافی ہے، ان تحثی علی راسک ثلاث حثیات، کہ تم اپنے سر پر 3 لپ پانی ڈال لو، 3 حثیات، حثیت ان کی جمع، اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ لپ بھر کر پانی، 3 لپ پانی ڈالو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو بال جب باندھ دی جائیں گے، سر پہ ڈالا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے سر میں بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے گا پانی، تو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں، اصل تو بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے، اور جب بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اوپر کے نیچے کے بال ہیں یا اندر جو بال بٹ دیے گئے ہیں، انہیں گو دیا گیا ہے، تو ان تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اصل بالوں کی جڑ تک جو سر کا حصہ شروع ہوتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، اور اس طرح سے پانی پہنچ جاتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی ہوگا۔ آئی بات سن میں؟ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت بالوں کو، چوٹی کو کس کے باندھتی ہے تو اس کے لیے بالوں کا یا چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے، غسل جنابت یا غسل کرتے وقت یہ کھولنا ضروری نہیں۔ جمہور اہل علم کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے، اور اس میں اختلاف کسی امام سے مروی نہیں ہے، البتہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ان سے اس کے خلاف مروی ہے، اور وہ عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے اگر ان سے کوئی پوچھتا تھا، کوئی اس تعلق سے ان سے پوچھا جاتا تھا
تو وہ یہ کہتے تھے کہ بالوں کو کھولا جائے گا غسل جنابت وغیرہ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس تعلق سے بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن عمرو اس طرح سے کرتے ہیں تو انہوں نے تعجب اس بات پر جتایا اور کہا کہ عبداللہ ابن عمرو پر تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی بالوں کو کھولیں گی، وہ کیوں نہیں انہیں بال مڈا دینے کا حکم دیتے؟ یعنی بالوں کو کھولنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ کیوں نہیں بالوں کو مڈا دینے کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ بال جڑ سے ہی ختم کر لیں؟ یعنی ایک طرح سے انکار کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئی بات میں تو یہ حدیث بھی اسی بات کی دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہوگا، اصل بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے اور اس طرح سے پانی پہنچ جاتا ہے، اس طرح سے پانی بالوں کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے، لہذا یہ کافی ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کو تھوڑا سا پانی ڈالا جائے تو اسے مل بھی لیا جائے تھوڑا، تاکہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ پہنچا ہو تو اس جگہ پانی بھی پہنچ جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچنے کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر کھولا جائے، پانی اگر پہنچ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی آسانی رکھی۔ جنابت کے غسل کے تعلق سے تو حکم یہی ہے، البتہ حائضہ عورت اگر پاک ہوتی ہے، حیض والی عورت اگر پاک ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا ہے، اور وہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ یہاں جو مصنف ابن عبد الرزاق کی جو روایت ہے اور اس میں وَلِلْحَیضَةِ کے الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ صحیح سند سے ثابت ہیں یا صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس بنیاد پر اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے اسے کہا ہے کہ یہ شاذ ہے، بعض نے اسے کہا ہے کہ یہ شاذ ہے، اور محفوظ یہی ہے کہ صرف جنابت کے الفاظ۔ آئی بات میں؟ ہاں تو یہ اصل میں معاملہ ہے۔ اسی طرح سے جمہور علماء اس سلسلے میں بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ عورت چاہے جنابت سے پاک ہو یا اسی طرح سے حیض سے پاک ہو، اس کے لیے 3 لوگ پانی ڈال لینا کافی ہوگا۔ آئی بات میں؟ جمہور اہل علم اسی حدیث پر جو حضرت ام سلمہ کی مسلم کی روایت جو ابھی ہم نے پڑھی، اسی پر قیاس کرتے ہوئے جنابت کے حکم میں حائضہ عورت کو بھی رکھتے ہیں، اور جو یہاں حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے سلسلے میں دیا ہے وہ یہ حکم حائضہ کے لیے، اور یہی زیادہ صحیح بات لگتی ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں تو اس سلسلے میں یہی بات درست لگتی ہے، چاہے حائضہ ہو یا جنبی ہو، کوئی بھی ہو، ایسی صورت میں چوٹی کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پانی 3 لوگ ڈالے اور ایک طرح سے اسے مل لے، بس اتنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد، بے شک میں حلال نہیں کرتا ہوں مسجد کو، لحائض حائض کے لیے، ولا جنب اور نہ ہی جنبی کے لیے، حلال نہیں کرتا ہوں۔ لا احل، میں حلال نہیں کرتا ہوں مسجد کو، یعنی مسجد میں داخل ہونے، ٹھیک ہے، لا احل دخول المسجد، یعنی میں مسجد میں داخل ہونے کو حلال نہیں کرتا ہوں،
کسی حائضہ عورت کے اور نہ ہی کسی جنبی آدمی کے. آئی بات میں؟ یعنی کوئی آدمی مسجد میں جو جنابت کی حالت میں ہے یا اسی طرح سے عورت جنابت کی حالت میں ہے یا اسی طرح سے حائضہ عورت ہے، حیض کی حالت میں عورت ہے، تو اس کے لیے مسجد میں داخلہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور اسی طرح سے ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اس روایت کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اور جبکہ بعض دوسرے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. آئی بات میں؟ تو اس روایت کو لے کر یہ اختلاف ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن خزیمہ سے اس کی تصحیح نقل فرمائی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا رجحان اسی جانب ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. آئی بات میں؟ اسی لیے انہوں نے یعنی ان کا رجحان اس تعلق سے معلوم ہو رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب روایت میں اختلاف ہے تو ایسی صورت میں اس مسئلے میں بھی اختلاف ہو جائے گا. جہاں تک جنبی کا معاملہ ہے تو جنبی سے متعلق جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور اسی آیت میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی مسجدوں، بعض علماء نے کہا اس سے مراد مسجدیں ہیں، یعنی نماز کی جو جگہ ہے مسجد میں نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو. اور وہاں آگے آیت میں جنبی کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا ہے ولا جنبن، اور نہ ہی جنبی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد میں جائے الا عابر سبیل، مگر یہ کہ وہ راہگیر ہو، مسافر ہو. دونوں معنی لیے گئے کہ راہگیر یا مسافر کے لیے اجازت دی گئی یا راہگیر کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے، قرآن بھی اس بات کی دلیل ہے. تو جنبی کے لیے تو جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ایسے ہی مجبوری کی کوئی حالت ہے اور اس کا گزرنا لازمی اور ضروری ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. مان لیجیے امام ہے، مسجد کے حجرے میں رہتا ہے، اب اسے احتلام ہو گیا. اب ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ حجرے سے اگر مسجد میں کہیں حجرہ ہے تو وہ جائے گا نکل کے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے الا عابر سبیل، یعنی یہ ایسا ہی مجبوری کا حکم ہو گیا. آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ جو ہے اس تعلق سے جنبی کا معاملہ تو ایک دم کلیئر ہے کہ اس کے لیے مسجد میں جانا یا اس میں ٹھہرنا یہ درست نہیں ہے، اور زیادہ تر علماء کا موقف اس سلسلے میں یہی. البتہ حائض، جو حیض والی عورت ہے، حائضہ ہے، وہ مسجد سے گزر سکتی ہے یا نہیں، تو اس کے تعلق سے کئی روایات اس بات کی موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کے لیے ایسا حکم نہیں بیان فرمایا. جیسا کہ ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک کالی کلوٹی لونڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں رہا کرتی تھی. اس کا خیمہ مسجد میں لگا دیا، وہ وہیں رہا کرتی تھی، اس کا کہیں گھر بار نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس پر کوئی نقیر نہیں کی، اس سے کوئی منع نہیں فرمایا. آئی بات سمجھے؟ تو یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت مسجد میں رہ سکتی ہے، جا سکتی ہے. آئی بات سمجھے؟ تو علماء کی ایک جماعت اس بات کا بھی فرق کرتی ہے کہ جنبی کے لیے تو جائز نہیں ہے، جبکہ حائض کے لیے مسجد میں گزرنا یا رہنا مجبوری کی صورت میں
یہ صحیح ہے، درست ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مانگا کہ وہی چٹائی یا اس طرح کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے اس ہاتھ میں نہیں، لہذا آپ نے وہ سامان دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی بات میں؟ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے وہ مسجد میں بغرض مجبوری اگر کوئی ہے کسی طرح کی، تو پھر اس کا رہنا یا وہاں سے گزرنا صحیح اور درست ہے، جبکہ جنوبی کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے وعنہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغتسل وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابۃ متفق علیہ وزاد ابن حبان وتلتقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کنت اغتسل، میں غسل کرتی تھی، انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں غسل کرتے تھے۔ تو یہاں جو ہے وہ رسول اللہ رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں رسول کو، اور ایسی صورت میں واو عاطفہ ہوگا، یعنی میں غسل کرتی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، تو فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے، اور یہی مرفوع پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہوگا، اسی طرح سے اسے منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں واو جو ہے یہ معنی مع ہوگا، مفعول معہ ہو جائے گا ایسی صورت میں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو میں غسل کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، تختلف ایدینا فیہ، اس برتن میں ہمارے ہاتھ مختلف ہو جاتے تھے، یعنی ٹکرا جاتے تھے ایک دوسرے سے۔ من الجنابتی، جنابت، یعنی یہ غسل جو ہے وہ جنابت کا ہوتا تھا۔ تختلفو کا مطلب ہوتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اتفاق کی جد۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے متفقن علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا، وزاد ابن حبان، اور ابن حبان نے الفاظ زیادہ کیے، وتلتقی، یعنی ہاتھ ہمارے آپس میں مل جایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر اور بیوی ایک برتن میں غسل ایک ساتھ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جائز اور درست ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کا یا شوہر کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا، بیوی کا اور شوہر کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی جائز اور درست ہے۔ نہا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو ایسی صورت میں ممکن ہے یہ بات۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی اس بات کی اجازت ہے۔ مومن مردوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں تو اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیوی اور لوڈیوں کے علاوہ، تو وہاں بھی اس بات کی اجازت ہے بہرحال۔ تو یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گندگی وغیرہ لگی نہیں ہے بظاہر، تو وہ غسل جنابت ہی کا کیوں نہ ہو، اگر وہ پانی میں پڑ جائے تو پانی ناپاک یا اس سے وہ مطہر رہے گا، وہ پانی کیا ہے، وہ مطہر رہے گا۔ آئی بات میں؟ یعنی اس سے طہارت حاصل کرنا یہ جائز اور درست ہے، وہ طہوریت سے نکل نہیں جاتا، وہ طاہر اور مطہر دونوں رہے گا۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ حدیث اس بات، ظاہر سی بات ہے جنابت کا غسل ہے، ہاتھ برتن میں ڈال رہے ہیں، برتن میں پانی ہے اور اس میں ڈال رہے ہیں تو پانی میں ہاتھ لگے گا کہ نہیں لگے گا، تو اس سے وہ پانی طہوریت سے خارج نہیں ہوگا، یعنی وہ پاک رہے گا۔ یہ حدیث
اس بات کی بھی دلیل ہے۔ اور یہ جو ہے غسل جنابت ہے، ظاہر سی بات ہے یہ غسل جنابت۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی اور اس گندگی کی وجہ سے رنگ و مزہ وغیرہ بدل گیا تو پھر ایک الگ مسئلہ ہوگا، پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ آئی بات میں؟ اسی طرح سے آخری حدیث اس بات کی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة رواہ ابو داؤد والترمذی وضعفاہ ولأحمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نحوہ وفیہ راوی مجہول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، یعنی جو بھی بال ہیں سر کے ہوں یا اسی طرح سے بغل وغیرہ کے ہوں، یہ سارے جو بال ہیں ان تمام بالوں کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آدمی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اسے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ پورے بدن کو حاصل۔ فاغسلوا الشعر، تو آپ نے فرمایا پس بالوں کو دھلو، یعنی جتنے بھی بال ہیں سب تک پانی پہنچاؤ۔ وانقوا البشرہ، وانقوا البشرہ، اور اسی طرح سے چمڑے کو صاف کرو، یعنی میل کچیل گندگی وغیرہ لگی ہے تو اسے جو ہے صاف کرو، درست کرو، بشرہ۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال میں جنابت ہے، لہذا ہر بال تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں رواہ ابو داؤد و ترمذی، اس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی دونوں نے روایت کیا، وضعفاہ، اور دونوں نے اسے ضعیف قرار دیا۔ ضعیف اس وجہ سے ہے کہ یہ حدیث حارث بن وجیہ ایک راوی ہے اور ان سے مروی ہے، اس سند میں حارث بن وجیہ جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اس بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے۔ آئی بات میں؟ اور ان کی احادیث جو ہے وہ منکر ہوا کرتی ہے، ضعیف ہوا کرتی ہے۔ لیکن یاد رہے جہاں تک اس میں جو حکم بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالوں کو دھلو یا چمڑے کو صاف کرو، یہ حکم جو ہے اور بھی بہت ساری احادیث یا اسی طرح سے قرآن مجید سے بھی ثابت ہے کہ جنابت اگر لاحق ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں غسل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے کہ غسل کرنا یا بالوں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایات میں بھی اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ روایت جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ولی احمد، اور احمد میں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نحو اسی کے معنی، یعنی امام احمد نے بھی اسی کے معنی میں روایت نقل فرمائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن کہتے ہیں وفیہ راوی مجہول، اس میں ایک مجہول راوی، یعنی ان رجلن کر کے روایت ہے، یعنی ایک آدمی سے مروی ہے، ٹھیک ہے، اور اس آدمی کا نام نہیں لیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ آدمی کون ہے، کیا ہے، صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، اس نے کس سے روایت کیا ہے، کس سے نہیں کیا ہے، تو یہ بہت سارے سوال ہیں۔ اور روایت کے صحیح ہونے کے لیے راوی کا عادل اور ثقہ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب یہ راوی معلوم ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں، تو پھر اس کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے کا معاملہ بھی معلوم نہیں ہو پائے گا، اس لیے یہ روایت ضعیف ہوگی۔ تو امام احمد نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ بہرحال معنی اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے، اور غسل کرنا اور چمڑے کا صاف کرنا یہ بہرحال ضروری ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔